على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں، رات کافی ہو چکی ہے. میں چاہوں گا جتنے اسلام پہ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں تاکہ مختصر بیان ہوگا اور توجہ سے آپ سن سکیں. جو موبائل کے کلپ وغیرہ بنا رہے ہیں انہوں نے بھی بہت سارے کلپ بنا لیے ہوں گے. آپ اس کو جیب میں رکھ لیں تاکہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، میں جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سن کر سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ، تو اس کی برکتیں زیادہ ملیں گی. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. بڑی مہربانی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم، جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ سبب ہے میرا آ جانے کا. محفوظ ہوئے ماشاء اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بڑی مہربانی. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، جزاک اللہ. السلام علیکم، بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ویسے تو ان ہاروں پر بھی میرے پاس ایک پورا بیان تیار ہے، لیکن ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ ہار پہنانا اچھی بات ہے، محبت کی نشانی ہے، ایک اچھا طریقہ ہے، مگر یہ بھی انہوں نے ہار پہنائے اور یہ میں نے اتار دیے. اب نہ یہ ہار میرے ساتھ جائیں گے نہ میرے کسی کام کے ہیں. بڑے قیمتی ہار ہیں، خرچ ہوتا ہے اس پر. امیر اہل سنت کمال شخصیت ہیں. آپ وہ پروڈکٹیو مائنڈ ہے، آپ وہ تعمیری سوچ رکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر تحفہ دینا ہی ہے تو کتاب تحفے میں دے دی جائے. اگر یہ 5 ہار کی بجائے 5 کتابیں مجھے مل جاتی ہیں پیاری پیاری سنتوں بھری امیر اہل سنت کی، مدینۃ العلمیہ کی، تو میں واپس جا کر یا کسی خود پڑھتا تو بھی علم دین سیکھتا، کسی کو دیتا وہ بھی پڑھتا، تو آپ کا ثواب جاری رہتا. تو عید کارڈ دیتے لوگ، لاکھوں ہزاروں روپے عید کارڈ پہ خرچ کر دیتے ہیں. مٹھائی کے ڈبے دے رہے ہیں تو سارے ہی کسی ایک شخص کو پتہ نہیں وہ شوگر کا مریض ہے اور اسی کو مٹھائی دے رہے ہیں. اب وہ مٹھائی کرے کیا؟ تو بھائی کچھ ایسا تحفہ دیں جو اس کی بھی آخرت کے لیے بہتر ہو اور آپ کے لیے بھی زیادہ ثواب کا حامل ہو. تو بہرحال بہت شکریہ جنہوں نے ہار پہنایا، ناراض نہیں ہوئیے گا، لیکن ہم چونکہ سیکھنے آئے ہیں تو انشاءاللہ اگلی بار زندگی رہی یہاں آیا تو امید ہے مجھے کتابیں تحفے میں مل جائیں گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ وہ کتابیں آپ ہی میں تقسیم کر دینی ہے میں نے، لیکن علم دین پھیلے گا نا، ملٹی پلائی ہوگا، نیکی بڑھ جائے گی انشاءاللہ. بہرحال درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک بڑا ہی نرالا، بڑا ہی انوکھا واقعہ اور اس کے تحت چند مدنی پھول۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار دربار میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں، میرے آقا بھی جلوہ فرما ہیں، اور ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ وہ شخص بھوکا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امہات المومنین یعنی اپنے تمام گھروں میں تمام ازواج مطہرات سے معلوم کروایا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے تاکہ کسی ایک مہمان کو کھلایا جا سکے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے جواب یہ آیا کہ کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک مہمان کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ لائنز ایریا میں آیا ہوں، جٹ لائن شاید اس ایریا کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، کاروبار، نوکری، روزگار میں کوئی تنگی آ جاتی ہے، کبھی کبھی ویسا کھانا نہیں ملتا جیسا چاہتے ہوں گے، کوئی ایسی سہولت جو آپ کرنا چاہتے ہوں گے وہ نہیں مل پا رہی ہوگی۔ مگر ایسے کتنے ہمارے پاس، ایسے کتنے دن زندگی میں گزرے کہ جب ہمارے گھر میں ایک بندے کا کھانا بھی نہ ہو۔ اور میں اس کی بات کر رہا ہوں جو رب کے حبیب ہیں، جو اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں۔ اللہ نے اتنے اختیارات دیے، ایسی عطائیں ہیں کہ ان کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی ہے، ساری دنیا خاندی ہے، خیرات مدینے دی۔ مگر آقا خود کیسی زندگی گزارتے، ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں تھا۔ وہ یاد نہیں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھوک سے نڈال تھے تو پیارے آقا گھر گئے تو کوئی مہمان، کوئی صحابی دودھ کا پیالہ دے گئے تھے، پیارے آقا کے پاس وہ بھی نہیں تھا، مگر اس دودھ کے ایک پیالے سے پھر 70 صحابہ سیراب ہوئے۔ مگر یہ ایک واقعہ نہیں، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا موٹی بھی روٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے۔ نبی پاک نے ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے فقر اور فاقہ کی اور غربت والی زندگی گزاری۔ اے غریب اسلامی بھائیوں تمہیں مبارک ہو، علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ آقا کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ بادشاہوں والی زندگی گزاریں یا فقیروں والی، غریب والی زندگی گزاریں۔ نبی پاک نے جانتے بوجھتے، اختیار تھا کہ شاہوں والی زندگی گزارتے، آقا نے سادگی والی، غربت والی زندگی گزاری۔ علماء اس کے پیچھے بڑی پیاری حکمت بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے آقا شاہوں والی زندگی گزارتے تو جو نبی پاک کے غریب امتی ہیں وہ تو حسرت ہی کرتے رہ جاتے کہ ہم اتنا قیمتی لباس کیسے پہنیں، ہم نبی پاک کی سنت کے لیے بڑا گھر کیسے بنائیں، ہم قیمتی خوشبوئیں کیسے استعمال کریں، ہم مہنگے مہنگے کھانے کیسے کھائیں آقا کی سنت ادا کرنے کے لیے۔ میرے آقا نے غربت والی زندگی اس لیے گزاری کہ جتنے غریب امتی ہیں آسانی سے سنت پر عمل کرتے چلے جائیں، فاقے میں ہوں تب بھی سنت یاد آئے، کھانا نہ ملے تو نبی پاک کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے یاد آئیں، کبھی گھر میں روٹی نہ بنے تو میرے آقا کے گھر کا وہ چولہا یاد آئے جو کئی کئی دن تک نہ جلتا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ اور اگر امیر نے سنت پر عمل کرنا ہے وہ بھی سادگی اختیار کرے، وہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ حال ہے نبی پاک کا۔ مگر آج ہمارے گھر میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، شکوے، شکایت، اللہ کی بارگاہ میں واویلا، یا اللہ تو نے دیا ہی کچھ نہیں، میں پیچھے رہ گیا، فلاں آگے بڑھ گیا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب کیا ہوا؟ پیارے آقا نے دیکھا کہ گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں۔ اب نبی پاک نے ایک شاندار اناؤنسمنٹ کیا، اعلان کیا۔ پیارے آقا نے فرمایا جو شخص اس بندے کو مہمان بنائے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہتے حضور میں مہمان بناؤں، اتنی پیاری دعا، اللہ رحم کرے۔ مہمان کو لیا اپنے گھر چلے گئے۔ اچھا موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اسی وقت اپنے گھر پہ فون کرتے کہ کھانا ہے کہ نہیں، آپ لے کے گھر چلے گئے۔ گھر جا کے اپنی زوجہ سے پوچھا سرکار کے اللہ کے حبیب نے مہمان بھیجا ہے، کھانے کو کیا ہے؟ تو بیوی نے بتایا کہ آج تو بہت تھوڑا کھانا ہے،
یا تو ہم کھا سکتے ہیں یا مہمان کھا سکتا ہے، ہمارے بچے کھا سکتے ہیں یا مہمان کھا سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ اب لے تو گئے تھے، پیارے آقا کے مہمان تھے، تو کہا بھائی کام کرو، بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو، اور جب دسترخوان پر کھانا لگے نا تو تم کسی بہانے سے چراغ بھی گل کر دینا، میں ویسے ہی منہ چلاتا رہوں گا، اللہ کے حبیب کے مہمان پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ اب ایسا ہی کیا گیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا، دسترخوان لگایا گیا، روٹی کے چند ٹکڑے دسترخوان پر رکھ دیے گئے، آپ کی زوجہ نے کھڑے ہو کر چراغ گل کر دیا، میاں بیوی منہ چلاتے رہے، مہمان کھاتا رہا، وہ سمجھا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، مگر اللہ جانتا ہے سارا گھر بھوکا سویا، اللہ کے حبیب کے مہمان کو پیٹ بھر کر کھلایا گیا۔ اب دیکھو انعام کیا ملا، جب صبح ہوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں سیدنا ابو طلحہ انصاری پہنچے، ذرا میرے آقا کی غیب کی خبریں دیکھو، نبی پاک کی نگاہ کا اثر دیکھو، وہ کام جو چراغ گل کر کے کیا گیا تھا، وہ کام جو اندھیرے میں کیا گیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا۔ آج کی طرح نہیں کہ آج بندہ کوئی نیکی کرے مسجد میں اعلان کروانا چاہتا ہے، آج تو بندہ کسی غریب کی مدد کرے اس کی بھی تصویر کھنچوا کر جناب اس کو سوشل میڈیا پہ لگانا ہے۔ ہمارا تو بس نہیں چلتا۔ پہلے ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ہر چیز دنیا کو بتانی ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے نے دنیا میں کسی کو نہ بتایا، بیوی بھی بھوکی ہے، خود بھی بھوکے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ رات بھوکی گزار دی تاکہ اللہ کے حبیب کے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ مگر جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سنو حضرت ابو طلحہ انصاری نے کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیا کہ یا رسول اللہ رات میں نے بڑی قربانی دی ہے، نہیں، اللہ کے حبیب نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا رات فلاں فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے۔ آقا کہتے رات فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ پھر نبی پاک نے سورہ حشر کی یہ آیت تلاوت کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب کے اس مہمان کی خدمت حضرت ابو طلحہ انصاری کو کیسی قبول ہوئی، ذرا سوچئے۔ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور یہ آیت جب بھی تلاوت کی جائے گی حضرت ابو طلحہ انصاری کی گویا فضیلت بیان ہوتی رہے گی، رہتی دنیا ان کی دعوت کا چرچا کرتی رہے گی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دو تین باتیں اس واقعے سے سیکھنی ہیں۔ ایک بات، کمی ہو جائے، تنگی ہو جائے، واویلا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ بڑی غربت والی زندگی گزاری، مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا، فاقے تھے، شکوہ نہیں تھا۔ وہ دن بھول گئے جب غزوہ خندق کا موقع تھا، ایک صحابی بھوک سے نڈال نبی پاک کے قدموں میں آئے، کہا حضور بہت بھوک لگی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ آقا کو اپنا پتھر پیٹ کا دکھایا، میرے آقا نے اپنا کرتا اٹھایا تو نبی پاک کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ہم جس کے غلام ہیں، میرے آقا نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور بڑا ستایا گیا۔ دین متین کو پھیلانے کے لیے آج میں اور آپ پاکستان میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی پہلی آواز جو میرے اور آپ کے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر ہے۔ ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے تو مارا جاتا تھا، کوئی صحابی سجدہ کرتا تھا تو مارا جاتا تھا، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ارے اسلام کے شروع کے واقعات تو پڑھو، نبی پاک کو کتنا ستایا گیا، کوئی پتھر برساتا، کوئی کانٹے بچھاتا، کوئی راہ میں گندگی ڈال دیتا، صحابہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیتے، کوئی تپتی ریت پر لٹاتا، کوئی سوشل بائیکاٹ کر دیتا کہ ان کے ساتھ کاروبار نہ کرنا، ان کو اناج نہ دینا تاکہ یہ بھوکے رہیں، اور بھوکے رہ کر تڑپ کر واپس ہمارا مذہب اختیار کر لیں، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں۔ مگر نبی پاک اور آپ کے صحابہ نے وہ عزم و استقلال کی مثال قائم کی، وہ صبر کی مثال قائم کی۔ آج بھی رہتی دنیا میں جب وہ واقعات پڑھے جاتے ہیں تو زبان لرز جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتے ہیں۔ شاعر کس طرح نبی پاک پر ہونے والے مظالم کو بیان کرتا ہے، شاعر لکھتا ہے پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں پتھر بچھانے کو،
وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا شاعر ہے، آقا کو شاعر، آقا کو جادوگر، نبی پاک کو کیا کیا نہیں کہا گیا۔ آج ہمیں کوئی ایک جملہ کہہ دے ہم مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم نئی نیکی کا کام کرتے کرتے گھر چلے جاتے، نہیں بھائی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ سنو، کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، فرشتوں کے آقا ہیں، کیا کہا جاتا؟ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و حکم خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع حلم و حکم خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑ لیتے ہیں۔ آج کوئی نیکی کا کام کرنے جائے، بندہ کہتا ہے نیکی کا زمانہ نہیں بھائی، لوگ بری باتیں کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مبلغین مجھے سن رہے ہیں، کوئی آگے نہ آنے دے، کوئی موقع نہ ملے، چھوٹی سی بات پر دل توڑ کر بندہ کہتا ہے میں نے دین کا کام نہیں کرنا۔ ارے اگر صحابہ بھی یہی سوچ لیتے کہ ہم تو نکلتے ہیں تو ہمیں مارتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، لہو لہان کرتے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے اب اور تک کیوں پہنچائیں؟ اگر وہ صحابہ یہ قربانی نہ دیتے، حضرت بلال حبشی تپتی ریت پر نہ سوتے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکے سے مدینے جا کر اسلام کی دعوت نہ پھیلاتے، حضرت خباب کی وہ جلتی پیٹھ نہ ہوتی، ہم تک اسلام کیسے پہنچتا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت خباب کا ایک بار پیٹھ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا اے خباب یہ تمہاری پیٹھ پر نشان کیسے ہیں، یہ عجیب و غریب نشان کیسے ہیں؟ حضرت خباب کہتے ہیں حضور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کفار مجھے تپتی ریت پر لٹایا کرتے، میں پھر بھی اللہ کی آواز بلند کرتا، اللہ اکبر اللہ ایک ہے بیان کرتا، بہت مارتے، ایک بار ظلم کی انتہا کی، کوئلے انگارے بنائے گئے، کوئلوں کو آگ لگائی، جلتی کوئلوں پر مجھے الٹا لٹا دیا گیا، میری ننگی پیٹھ پر مجھے لٹایا گیا، میری پیٹھ کی چربی پگھلی، اس چربی نے پگھل کر کوئلوں کو بجھا دیا۔ اے عمر یہ اس تکلیف کی وجہ سے یہ پیٹھ ایسی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر آنسوؤں سے رونے لگے، کہتے ہیں خباب مجھے یہ پیٹھ دکھا دو جو اسلام کی خاطر جلائی گئی اور اس پر بوسہ دیا کرتے۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، مشکلیں اٹھائیں، غربت دیکھی، بھوکے رہے، اسلام پہنچاتے رہے۔ ارے پاکستان تک اگر صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا فیضان نہ آتا ہم کیسے مسلمان ہوتے؟ ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل گئی، صبر کے ساتھ، امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو میں درس دینے آیا ہوں، آج جو مدنی پھول آپ کو دینے آیا ہوں، زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے یا بے صبری کرنی ہے، واویلا کرنا ہے، شکوے کرنی ہے، شکایتیں کرنی ہیں، ساری دنیا کو اپنی تکلیف بتانی ہے، یا اللہ کے طرف سے اس آزمائش پر صبر کر کے اجر کمانا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسے کیسے فضائل صابروں کے لیے قرآن میں اور احادیث میں آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ کو سنانی ہے، اور قرآن پاک کی آیت آپ نے سنی، ایک اور آیت جس میں ہمارے لیے اعلان پہلے ہو چکا ہے، آزمائش آنی ہے، امتحان آنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سنو صبر کرنے والو، اللہ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کن چیزوں سے؟ فرمایا ڈر سے، بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ کبھی جان میں بیماری آئے گی، کبھی ڈر اور خوف آئے گا، کبھی پیسے کم ہو جائیں گے، کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی فیملی میں بیماری آئے گی، یہ پہلے سے ہی اللہ نے فرما دیا۔ مگر جو صبر کریں گے ان کے لیے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے، تو جو صبر کریں گے پھر اللہ انہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے، امتحان آتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی شاندار روایت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایک مقام رکھتا ہے کہ بندہ ادھر تک پہنچ جائے، مگر وہ نیکیوں کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا،
پھر اللہ اس پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے، جب وہ صبر کرتا ہے اللہ اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو کیا معلوم مجھ پر پریشانی، بیماری، قرض داری، پرابلم آئی اسی لیے ہو کہ میرا مرتبہ بڑھانا ہو اللہ نے، مگر میں نے بے صبری کی، سب کو بتایا۔ یہ بے صبری ایک اور پتہ کیا ہوتی ہے، بندہ سب کو بتاتا ہے میرا یہ نقصان ہو گیا، میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی، موبائل خراب ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی۔ سب کو بتانے سے آپ کا کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ آپ کو چیز مل گئی واپس؟ آپ کے پیٹ کا درد صحیح ہو گیا؟ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ نے پورے محلے کو بتایا، درد ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، صبر کا ثواب چلا گیا۔ اور پھر آخر میں کہتے بھی ہیں جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ یہ کون سا صبر ہے بھائی؟ پورے محلے کو بتا کر پھر صبر کر رہے ہیں۔ صبر یہ ہے کہ میں جانوں رب جانے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری اور گہری بات ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، غور سے سنیے گا، جو سمجھدار لوگ ہیں میری بات سمجھیں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، ماتھے پر پٹی باندھی تھی۔ درد ہوتا ہے تو لوگ باندھتے ہیں نا سر کی پٹی، تو آپ نے کہا پٹی کیوں باندھی ہے؟ بندہ کہتا ہے حضور سر میں درد تھا تو اس لیے باندھی ہے۔ تو آپ نے بڑی گہری بات فرمائی، کبھی صحت کی پٹی باندھی ہے؟ سمجھ آئی بات؟ کبھی تم نے صحت کی پٹی باندھی؟ اللہ نے تجھے ساری زندگی صحت یاب رکھا، کسی کو نہ بتایا، آج کچھ دیر کے لیے درد ہوا ہے تو سارے محلے کو بتانا ہے کہ اللہ نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ بڑی گہری بات ہے۔ ہاں، میں جانوں رب جانے، صبر جمیل۔ بہت بار آپ نے بھی سنا ہوگا، لوگ دعاؤں میں بھی کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل دے۔ کبھی صبر جمیل کی ڈیفینیشن سنی ہے؟ پڑھی ہے؟ صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ بندہ، اگر دو بندے ساتھ بیٹھے ہوں، ایک پریشان ہو، تکلیف میں ہو اور دوسرا خوشحال ہو، آپ دونوں میں فرق نہ کر سکیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کون پریشان ہے، بندہ ایسا رہے کہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے میرے ساتھ کیا پریشانیاں ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم اللہ سے مانگے، اللہ کے حبیب سے التجا کریں نا، زمانے کو کیوں بتائیں؟ لیکن ہماری یہی پرابلم ہے، ہمارا ذرا سا نقصان، ذرا سا پرابلم سب کو بتانا ہے۔ اچھا، پھر فائدہ نہیں بتاتے، گھر والوں کو تو بالکل نہیں بتاتے کہ آج بڑا زبردست کام ہوا، ویسے ہی خرچہ شروع کر دیں گے، نقصان پہلے ان کو بتائیں گے۔ ایسا نہ کریں، آپ اپنے صبر کا جو ثواب ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، 2-3 حدیثیں مزید تاکہ صبر کا ہمیں شوق پیدا ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب میں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے اور اس کی شکایت نہ کرے، 2 کنڈیشن سن لو، شرطیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جب میں بیماری میں مبتلا کروں اور اس پر صبر کرے اور شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں، اور اگر میں اسے شفا دوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ اب بتاؤ، صبر کرتے نہ بتاتے کسی کو تو گناہ معاف ہونا تھا، سب کو بتایا، بیماری بھی ٹھیک نہیں ہوئی، ثواب بھی چلا گیا، تو کیوں بتاتے ہیں؟ اچھا، اب شیطان ہے نا، بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے یار میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں گناہ سے بھی بچتا ہوں، مگر میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اور فلاں آدمی نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے، کماتا بھی حرام ہے، اس کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ آؤ اس وسوسے کی بھی آج کاٹ ہو جائے گی۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اسی طرح کا سوال ہوا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حضور سب سے زیادہ پریشانیاں کس پر آتی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سب سے قریب ہوتے ہیں ان پر سب سے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، فرمایا سب سے پہلے نمبر پر انبیاء، نبیوں پر سب سے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، پھر جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے ان کے بعد جتنا مرتبہ ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کی لاجک بڑی پیاری بیان فرمائی کہ فرمایا اللہ کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہوئیں ان خطاؤں کے بدلے آزمائش بھیج دی، وہ صبر کرے، اس کا گناہوں کا کفارہ ہو جائے، جب میرے پاس میرا بندہ آئے تو گناہوں سے پاک آئے، میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ تو بیماری، پریشانی، قرض داری، یہ سب چیزیں ہمارے گناہوں کی کفارے کے لیے، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، مگر ہم بے صبری کر کے ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور جو نیکی ملنی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اللہ کی رضا پر راضی رہیے. اور سچ بتاؤں, اگر آپ نے پرسکون زندگی گزارنی ہے نا, صبر کرنے پر آپ نے اپنے اندر ہمت لانی ہے, تو اس کے ایک دو طریقے بتا دیتا ہوں, پھر بات ختم کرتے ہیں. وہ یہ ہے, علماء کہتے ہیں کہ بندہ اپنی زندگی میں, اپنی نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے تو پھر اسے سکون آ جائے گا, اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھے. مثال کے طور پہ, اگر کوئی شخص غریب ہے, کرائے کے گھر میں رہتا ہے, اور اس کو بار بار یہ خیال آتا ہے کہ یار میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے, میں کیسے صبر کروں, میں نوکری کرتا رہوں گا, کرایہ بھرتا رہوں گا, اپنا گھر تو کبھی نہیں دے سکوں گا. اب اگر وہ بڑے بڑے گھر والوں کو دیکھتا ہے, اپنے مکان بناتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے, تو اس کو بے چینی ہوتی ہے, مایوسی ہوتی ہے, اور صبر نہیں آتا, اللہ کی رضا پر وہ راضی نہیں رہتا. ارے اے کرائے کے گھر میں رہنے والے, کبھی جھونپڑی میں رہنے والے کو دیکھا ہے, کبھی روڈ پہ سونے والے کو دیکھا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں. جی ہاں, میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں, جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم سب جیسی لائف گزار رہے ہیں, جیسی زندگی گزار رہے ہیں, ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے یار عجیب بات کی, میں تو قرض دار ہوں, میں خود ہی بیمار ہوں, میری سے جیسی زندگی کون گزارنا چاہے گا؟ میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ سب اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں اس مسجد میں. کئی ایسے ہیں جو اس وقت ہسپتال کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں, گردے فیل ہو گئے ہیں. کئیوں کے جناب نہ وہ اپنا پیشاب کر سکتے ہیں, نہ اپنے استنجا سے فارغ ہو سکتے ہیں, ٹیوب لگی ہوئی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. میں تھوڑے دنوں پہلے کروڑ پتی شخص کے پاس گیا, بہت اللہ نے نوازا اس خاندان کو, اللہ ان کو شفا بھی عطا فرمائے, مگر وہ اپنے کھانے کو اتار نہیں سکتے. اور میں نے بڑی عجیب بیماری اس دن سنی, زندگی میں پہلی بار سنی, اور میں اللہ کی قدرت پر اور یقین کامل ہو گیا. ان کو فالج کا اٹیک ہوا. سنیے گا ذرا, اللہ نے یہ پوری جسم جو ہے نا, یہ پوری فیکٹری ہے, اس کے اندر ایک پورا نظام ہے. میں دو باتیں عرض کروں گا, بات طویل ہو جائے گی, ورنہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں میری بات زیادہ اچھی انداز سے سمجھیں گے. ان کو فالج کا, پیرالائز کا اٹیک ہوا, اور پیرالائز جو ہے فالج صحیح ہو گیا, یعنی ان کے ہاتھ پیروں میں کوئی فالج نہیں ہے, کھڑے بھی ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں, لیکن اس فالج نے دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے کو ڈیمیج کیا. اب اس کا اثر یہ ہوا کہ اس حصے کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے گلے کو یہ حصہ سگنل دیتا ہے کہ کھانا نیچے اتارو. اگر یہ حکم نہ دے تو یہ گلا جو ہے, یہ ہمارا جو نوالا ہم اتارتے ہیں نا نیچے کی طرف, آپ تھوک اتارتے ہیں, پانی اتارتے ہیں, نوالا اتارتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ تھوڑا سا زور لگاتے ہیں اور وہ خود بخود نیچے اتر جاتا ہے. یہ دماغ سے ایک سگنل آتا ہے. وہ بہت اللہ نے بڑا نوازا ہے اس فیملی کو, کروڑوں پتی ہیں, انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہائر کیے, اور ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دماغ کا وہ حصہ ڈیمیج ہوا ہے کہ جو یہ پیغام دیتا ہے حلق کو کہ نوالا نیچے اتارو, اس لیے یہ بزرگ جو ہے کھانا نہیں کھا سکتے. اب نالی کے ذریعے کھانا دیا جا رہا ہے. اب انتظار ہے کہ وہ دماغ کا حصہ ٹھیک ہو اور حکم دینا شروع کرے, سگنل دینا شروع کرے, تو نوالا نیچے اترے گا. آپ سوچو یار, جب جی چاہتا ہے پانی پیتے ہیں, جب جی چاہتا ہے کھانا کھاتے ہیں. بات کر رہا ہوں میں, آپ نے کتنی بار تھوک اتارا ہوگا. یہ نوالا اترنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کوئی اس بستر پر لیٹے ہوئے کروڑ پتی بزرگ سے پوچھے, کروڑوں روپے ہیں مگر نوالا نہیں اتار سکتے. بتاؤ ہم ان سے اچھے ہیں کہ نہیں؟ ہم سکون میں ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کے پاس بینک بیلنس ہو, کھانا سامنے پڑا ہو, آپ کھا نہ سکیں. ایک دوسری بات, ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ایک جگہ گیا بیان کرنے کے لیے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم گئے تھے حیدرآباد. تو حیدرآباد میں ایک صاحب کے گھر گیا, تو انہوں نے بتایا کہ ان کا کام ہے آکسیجن سپلائی کرنا بڑی بڑی فیکٹریوں کو. تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ ہوا سے آکسیجن کیسے نکلتی ہے. میں نے تھیوری پڑھی ہوئی تھی, لیکن اس دن اور لطف آیا اللہ کی قدرت پر, اور یقین ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ ہم کراچی میں بڑے بڑے فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں. یہ جو ہوا ہے نا ہمارے سامنے, جو ہوا ہمارے نظر نہیں آ رہی, مگر اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے, اس میں بہت سارا ڈسٹ بھی ہے, اس میں بہت ساری غبار بھی ہیں, اور آکسیجن بھی ہے. اس ہوا سے آکسیجن نکالنے کے لیے کروڑوں روپے کا پلانٹ لگتا ہے, اور اس کا بڑا لمبا پروسیجر ہے کہ بہت ٹھنڈی اس کے اندر ہونی چاہیے, -30 ڈگری پر جا کر یہ اسپوائل ہوتی ہے, پھر اس کے اندر سے آکسیجن نکلتی ہے, اور ذرات اور جو ڈسٹ ہے وہ الگ ہوتی ہے. آج کروڑوں روپے خرچ کر کے آکسیجن اس ہوا سے نکالی جاتی ہے, مگر مجھے اور آپ کو میرے رب نے بغیر کسی قیمت کے یہ ناک دی ہے جو روز کاربن ڈائی آکسائڈ الگ کرتی ہے, آکسیجن الگ کر رہی ہے.
میرے اس پورے بیان کے دوران نہ جانے میں نے کتنی سانسیں لی ہیں، آپ نے کتنی سانسیں لی ہیں، ہر سانس میں نارمل ہوا اندر گئی، آکسیجن الگ ہوئی، کروڑوں روپے کا جو پلانٹ باہر لگتا ہے اللہ نے اس ناک اور گلے کے درمیان لگا دیا ہے، جس نے آکسیجن اندر لی، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینک دی، فلٹر بڑے بڑے لگانے پڑتے ہیں اس ہوا سے غبار اور ذرات کو الگ کرنے کے لیے۔ یہ میرے اور آپ کے جو ناک کے بال ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ سنو، یہ ناک کے بال فلٹر کرتے ہیں اس ہوا کو، ذرات اور گندگی کو روکتے ہیں، صرف آکسیجن اندر جاتی ہے۔ ارے کس پلانٹ سے ہم نے یہ لگوایا، کس مشین پر جا کر ہم نے یہ سیٹ کروایا، اللہ نے بے مانگے ہم سب کو عطا کیا۔ اب سوچو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، وہ لوگ جو چل نہیں سکتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ان کے پاس چپل نہیں تھے، میرا وہ بھائی جو غریب ہے، میرا وہ بھائی جو قرض دار ہے، میرا وہ بھائی جو بے روزگار ہے اور پریشان بھی ہے کہ جناب میں پیچھے رہ گیا، فلاں آگے نکل گیا۔ سنو، وہ بزرگ کے پاس چپل نہیں تھے، گرمی کے دن تھے، ننگے پیر جا رہے تھے، خیال آیا یا اللہ تو نے مجھے چپل بھی نہیں دیے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ برابر سے گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ آپ نے کہا یا اللہ تیری مہربانی، پیر تو دیے ہیں۔ تو ہمیشہ ہاسپٹلز میں لوگ ہیں، قید اس وقت جیلیں بھری ہوئی ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ آج رات گزاریں گے، مگر ہزاروں لاکھوں وہ ہیں جو آج جیل میں رات گزاریں گے، رات بھی نہیں گزرتی ہوگی، دن بھی نہیں گزرتا ہوگا، روز گھر والے یاد آتے ہوں گے۔ کبھی سوچا آپ نے کتنے خوشحال ہیں ہم، کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ ایک ایسا ہی شخص واویلا کرنے والا ہے نا، سنو، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہتا ہے حضرت اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ کہا اچھا کچھ نہیں دیا؟ کہا نہیں کچھ نہیں دیا، کنگال، کچھ بھی نہیں، سب کو دیا مجھے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ایک آنکھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا آنکھ دوں گا تو حضرت اندھا ہو جاؤں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کان دے دو 10 لاکھ لے لو۔ کان کیسے دے دوں، بہرا ہو جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، زبان دے دو 20 لاکھ لے لو۔ زبان تو گونگا ہو جاؤں گا۔ اچھا ایک ہاتھ دے دو 10 لاکھ لے لو۔ کہا ایک ہاتھ کے بغیر کیسے زندگی؟ اچھا ایک پیر دے دو 10 لاکھ دے دو۔ کہا حضور لنگڑا۔ اچھا گردہ ایک دے دو، گردے کے بغیر زندہ رہو گے 10 لاکھ لے لو۔ کہ تو بغیر گردے کے کیسے زندگی، کیسے دے دوں؟ کہا عجیب آدمی ہو، کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا، کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ یہ سارے اعضاء سلامت ہونا کوئی نعمت نہیں۔ اندھے ہوتے، کروڑ روپے ہوتے، فقام کے تھے وہ پیسے، لنگڑے ہوتے اور پیسے ہی نہ، پیسے بہت سارے ہوتے پیر ہی نہ ہوتے، بولنا ہی نہ آتا اور پیسے بہت سارے ہوتے تو پھر زبان ہی نہیں سمجھتا ہماری، کوئی اشارے کر کر کے تھک جاتے۔ خدا را شکر گزار بنو، نا شکر نہ بنو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا ہر حال میں۔ لیکن شکر آئے گا کب؟ جب اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے۔ پریشان ہم سے زیادہ لوگ ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے جو آگے بڑھ گئے، ارے ان کو دیکھو گے تو ٹینشن میں ہی رہو گے۔ ہاں آگے والوں کو دیکھنا ہے تو نیکیوں میں دیکھے نا۔ کبھی یہ گاڑی والے کو دیکھ کر خیال آتا ہے اسکوٹر والے کو میری گاڑی کب ہوگی؟ کبھی 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر خیال نہیں آتا کہ میں نمازی کب بنوں گا؟ کبھی سنتوں کا لباس پہننے والے کو دیکھ کر خیال نہیں آتا یار میرے چہرے پہ داڑھی کب جگمگائے گی؟ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں بھی تہجد پڑھوں گا، یہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے میں بھی قرآن پڑھوں گا، یہ کاروبار اور نوکری کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتا ہے، یہ دین کی خدمت بھی کرتا ہے، ساری دنیا میں بھی جاتا ہے، گھر بار کو بھی جناب چھوڑ کر نکل جاتا ہے، میں بھی یہ قربانی دوں گا تاکہ مجھے بھی جنت کی نعمتیں ملے۔ اس وقت خیال نہیں آتا، صرف دنیا کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا۔ نیکیوں میں آگے والوں کو دیکھیں، نعمتوں میں پیچھے والوں کو دیکھیں، صبر بھی آ جائے گا اور اچھی لائف گزرے گی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد بے صبری نہیں کریں گے، صبر کا دامن تھام کے رہیں گے۔ آپ صبر کریں اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، ان اللہ مع الصابرین۔ پھر دیکھو کیسی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، بے صبری اور ناشکری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل رہا کریں، تشریف لایا کریں، اجتماعات میں شرکت کیا کریں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ پریکٹیکلی صبر کرنا بھی آ جائے گا، پریکٹیکلی بھی اللہ کا شکر کرنا آ جائے گا اور نیکیوں میں دل لگ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسجد کے امام صاحب، جو کمیٹی کے حضرات ہیں اور جنہوں نے مجھے بلایا، کافی عرصے سے ماشاءاللہ علامہ صاحب تو کوشش فرما رہے تھے، ان کی شفقت ہے تو آج الحمدللہ حاضری ہوئی ہے۔ اللہ آپ کی اس مسجد کو شاد و آباد رکھے۔ اور علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں پر مدرسۃ المدینہ بالغان عشاء کے بعد
روزانہ عشاء کے بعد سبحان اللہ. حدیث پاک سنا دیتا ہوں. پیارے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے، سنو، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بن جاؤ ان لوگوں میں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہوں. تو ماشاءاللہ اس مسجد میں روزانہ ہی مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے. 15-20 منٹ کے لیے آ جائیں، آدھے گھنٹے کے لیے آ جائیں، اپنے تلفظ ٹھیک کر لیں، اپنی تلاوت ٹھیک کر لیں اور قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو مزین کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے. عموماً دنیا میں ہم اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، کیا ہم نے ایمان کی حفاظت کا بھی کوئی ذہن لیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کی حفاظت کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، خوف ہے کہ اس کا ایمان مرتے وقت سلب کر لیا جائے. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے. اور الحمدللہ اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تو کیا ہی شان ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. آئیے، موقع بڑا اچھا ہے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے درمیان موجود ہیں. امیر اہل سنت نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا سکتے ہیں. میں رکن شورا سے عرض کروں گا ہم سب کو بیعت بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت فرما دیں اور ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے وہ اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے، بے صبری سے ناشکری سے ہم کو محفوظ فرما۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا، تو نے ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا، ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں عطا کیا، جب کوئی تکلیف اور پریشانی آئے ہمیں صبر کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ شکوے اور واویلے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ آج سب کی اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دے، بالخصوص اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، بالخصوص میری مرحومہ والدہ کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کو کینسر ہو گیا، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ ایک صاحب کے دل کے وال بند ہیں، اے کریم شفا عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سکھ نصیب کر دے، جو اے اللہ کسی بھی پریشانی میں ہیں، اے رب کریم رجب کا مبارک مہینہ ہے، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یہ جب یہاں سے گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، اے اللہ مصیبتیں ٹال دے۔ اے کریم ہمیں بار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضریاں عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، اور ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ آج کے اس اجتماع کو سجانے میں جن جن اسلامی بھائیوں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ ملایا، اے اللہ سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ اس مسجد کو آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کو گھروں کو آباد فرما۔ ہمارے امام و خطیب صاحب اور کمیٹی کے جتنے حضرات ہیں اللہ سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ اے کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرما، بالخصوص شام کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جو بھی مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ سب عطا کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں مالک اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ